بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس وادی میں خدا سے کلامی۔ پس جب آپ وہاں پہنچے تو ندا کی گئی، اے موسیٰ، بلا شبہ میں تیرا پروردگار ہوں، پس تو اتار دے اپنے جوتے، بے شک تو تب مقدس وادی میں ہے اور میں نے پسند کر لیا ہے تجھے رسالت کے لیے، سو خوب کان لگا کر سن جو وحی کیا جاتا ہے۔ یقیناً میں ہی اللہ ہوں، نہیں ہے کوئی معبود میرے سوا، پس تو میری عبادت کر اور ادا کیا کر نماز مجھے یاد کرنے کے لیے، بے شک وہ گھڑی قیامت آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ بدلہ دیا جائے ہر شخص کو اس کام کا جس کے لیے وہ کوشاں ہے۔ پس ہرگز نہ روکے تجھے اس کو ماننے سے وہ شخص جو نہیں ایمان رکھتا اس پر اور پیروی کرتا ہے اپنی خواہش کی۔ مقدمین اور متاخرین میں اکثر مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آگ کا ارادہ فرمایا جو ان کو نظر آئی تھی اور چلتے چلتے آگ کے پاس پہنچنے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کانٹا دار سبز شاداب جھاڑی آگ کی لپیٹ میں ہے، آگ اپنے پورے جوبن پر بھڑک رہی ہے لیکن درخت کی شادابی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ آپ حیران و پریشان سے وہیں ٹھہر گئے۔ یہ درخت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مغرب میں دائیں ہاتھ پر تھا، جیسا کہ کلام مجید سے ظاہر ہے۔ ترجمہ: آپ نہیں تھے طور کی مغربی سمت میں جب ہم نے موسیٰ کی طرف رسالت کا حکم بھیجا اور نہ آپ گواہوں میں شامل تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس بابرکت وادی میں کھڑے تھے اس کا نام طوی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا منہ قبلے کی طرف تھا اور یہ درخت مغرب کی سمت آپ کے دائیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے طوی کی مقدس وادی میں گفتگو کی اور حکم دیا، اس خطہ پاک کے احترام میں تعظیم و توقیر بجا لاتے ہوئے اپنے پاؤں سے جوتے اتار دو، اور خصوصاً اس مبارک رات میں جب آپ کا رب آپ سے کلام ہے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نور کی تیزی کی وجہ سے اپنے چہرے کو ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ روشنی اس قدر تیز تھی کہ آپ کو اپنی بصارت کے ضائع ہونے کا خدشہ لاحق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے خطاب فرمایا اور کہا، ترجمہ: بلا شبہ میں ہوں اللہ جو رب العالمین ہے، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، نہیں ہے کوئی معبود میرے سوا، بس تو میری عبادت کیا کر اور ادا کر نماز مجھے یاد کرنے کے لیے، یعنی میں رب العالمین ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت اور نماز کا مستحق صرف میں ہوں، میرے سوا نہ کسی کی عبادت ہو سکتی ہے اور نہ کسی کے لیے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ اے میرے محبوب بندے، یہ دنیا جائے قرار نہیں ہے، ہمیشہ کا گھر تو قیامت کے بعد ہوگا اور قیامت ضرور برپا ہوگی، اور ان کو برپا کرنے کا سبب یہ ہے کہ تاکہ بدلہ دیا جائے ہر شخص کو اس کام کا جس کے لیے وہ کوشاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیک اعمال کی ترغیب فرمائی اور انہیں ایسے بدبخت لوگوں سے الگ تھلگ رہنے کا حکم دیا جو رب العالمین پر ایمان نہیں لاتے اور زندگی خواہش نفسانی کی پیروی میں گزار دیتے ہیں۔ پھر مخاطب ہوئے اور اپنے محبوب بندے کو تسلی دیتے ہوئے اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ میں ہر شے پر قادر ہوں، میں کسی چیز کے بارے میں جب ہو جا
کہتا ہوں تو وہ چیز محرز ہو جاتی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ترجمہ: یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ یعنی یہ وہی تیرا ڈنڈا نہیں جس کی حقیقت سے تو بہت اچھی طرح واقف ہے۔ ترجمہ: عرض کیا میرے رب، یہ میرا عصا ہے، میں ٹیک لگاتا ہوں اس پر اور پتے جھاڑتا ہوں اس سے اپنی بکریوں کے لیے، اور میرے لیے اس میں کئی اور فائدے ہیں۔ یعنی کیوں نہیں میرے رب، یہ میرا ڈنڈا ہے جس کو خوب اچھی طرح پہچانتا ہوں، اس کی حقیقت سے واقف ہوں، یہ محض ایک لکڑی ہے۔ عصا کا عظیم معجزہ۔ حکم ہوا ڈال دے اسے زمین پر۔ اسے موسیٰ تو آپ نے اسے زمین پر ڈال دیا، پس اچانک وہ سانپ بن کر ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا اور اس کی حقیقت پر ایک قطعی دلیل تھی کہ جو ذات اپنے محبوب بندے سے کلام ہے وہ قادر مطلق ہے۔ وہ جب ہو جا کہتا ہے تو بڑی بڑی چیزیں بھی وجود آ جاتی ہیں۔ وہ مختار کل ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، جب مصر کے لوگ مجھے جھٹلائیں گے تو میں کیا کروں گا؟ مجھے کوئی معجزہ عطا فرما جو میری تصدیق کرے۔ اللہ نے فرمایا، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا، میرا عصا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے زمین پر پھینک دے۔ حضرت موسیٰ نے جوں ہی عصا زمین پر پھینکا تو وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ ہاتھ بڑھا کے اس کو دم سے پکڑ لو۔ جوں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ہاتھ میں لیا تو وہ پھر سے ان کے ہاتھ میں عصا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، ڈال دو زمین پر اپنے عصے کو۔ اب جو اسے دیکھا تو وہ اس طرح لہرا رہا تھا جیسے وہ سانپ ہو۔ آپ پیٹھ پھیر کر چل دیے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یعنی وہ عصا ایک مہیب اژدہا بن کر لہرانے لگا۔ اس کی ضمانت اتنی بڑی تھی اور دانت اس قدر لمبے تھے کہ انسان دیکھتے تو کانپ اٹھتے۔ پھر اس میں جان کی سی تیزی تھی جو سانپوں کی ایک تیز ترین قسم ہے، جنہیں جان بھی کہتے ہیں اور جنان بھی۔ اگرچہ یہ قسم بہت چھوٹی جسامت رکھتی ہے لیکن ہوتی بلا کی تیز۔ لیکن یہ سانپ تیز ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑی جسامت رکھتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف تیزی سے لہراتے دیکھا تو پیٹھ پھیر کر چل دیے اور اس سے بچنے اور بھاگنے لگے، اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہتے ہوئے آپ کو مخاطب کیا، ترجمہ: اے موسیٰ، سامنے آؤ اور ڈرو نہیں، یقیناً تم ہر خطرے سے محفوظ ہو۔ حضرت موسیٰ کو واپس آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اسے پکڑ لو۔ حکم ہوا، اسے پکڑ لو اور مت ڈرو، ہم لوٹا دیں گے اسے اپنی حالت میں۔ خوف کے وقت سینے پر ہاتھ پھیرنے سے غم دور ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ سانپ سے بہت خوفزدہ دکھائی دے رہے تھے۔ جب اسے پکڑنے کا حکم ملا تو آپ نے اپنا ہاتھ چگے کی آستینوں میں لپیٹ کر سانپ کے منہ میں رکھ لیا۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ آپ نے سانپ کی دم سے پکڑ لیا۔ بہرحال جب آپ نے اسے پکڑا تو وہ سانپ سے پھر ڈنڈا بن گیا، جس طرح پہلے وہ 2 شاخوں والا ڈنڈا تھا۔ سچ ہے وہ قدیر و عظیم ذات جو مشرق و مغرب کی مالک، ہر نقص اور عجز سے پاک ہے۔ پھر حکم ہوا، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو۔ جب حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا پھر حکم ہوا، اب اسے باہر نکالو۔ آپ نے حکم خداوندی کی پیروی کی اور ہاتھ گریبان سے باہر نکالا۔ نظر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہاتھ چاندی کی مانند چمک رہا ہے اور کوئی تکلیف بھی نہیں، نہ کہیں برس اور نہ کوئی اور داغ۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ڈالو اپنا ہاتھ گریبان میں، وہ نکلے گا سفید چمکتا ہوا بغیر کسی تکلیف، اور رکھ لے اپنے سینے پر اپنا ہاتھ، خوف دور ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دل کو سکون و قرار کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ اگر یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، لیکن اہل ایمان کو ایمان کی بدولت اور انبیاء کی اتباع کی وجہ سے اسے ابھی یہ چیز فائدہ دے گی، یعنی خوف کے وقت جو شخص اپنا ہاتھ سینے پر رکھے گا تو اس کے دل کو سکون نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ، اور ذرا ڈالو ہاتھ اپنے گریبان میں، وہ نکلے گا سفید چمکتا ہوا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ دو معجزے یعنی عصا اور ید بیضاء، یہ دو معجزے ہیں جو آپ کی صداقت کی کھلی دلیل ہیں۔ انہی دو معجزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے یہ دو دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف لے جانے کے لیے، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ ان دو معجزوں کے علاوہ 7 اور معجزے بھی حضرت موسیٰ کو عطا ہوئے۔ ان 9 معجزوں کو سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ، اور ہم نے عطا فرمائی موسیٰ کو 9 روشن نشانیاں۔ آپ خود پوچھ لیں بنی اسرائیل سے، جب موسیٰ آئے تھے ان کے پاس، پس فرعون نے آپ کو کہا اے موسیٰ، میں تمہارے متعلق خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی اور کچھ سیکھنے کا موقع ملا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔